الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي الله رسول الله محمد رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين والخاتم النبيين. الحمد لله الذي هدانا على صراطك المستقيم. بسم الله أول الآخر وظاهره الرحمن الرحيم. نحمده ليل ونهار ونشكره ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأهل بيته المقربين وعلى آله المطهرين وأصحابه المقربين وعلى آلهم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ. حج مبارک کا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم فضل و کرم سے سب حاجیوں نمازیوں اللہ والوں دین والوں مسلمانوں کے لیے رحم و کرم کا گزرا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر عنایت اپنا فضل و کرم کیا. انہوں نے عید الاضحیٰ عید الاکبر جو سب سے بڑی مسلمانوں کی 12 مہینوں کے اندر بڑی عید ہے وہ بخشی عطا کی. اللہ تعالیٰ اس کے کرم و فضل و رحمت انعام و برکت سے تمام مسلمانوں اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دائماً حج عمرے عیدوں کی تہوار کی خوشیاں رحمتیں عطا کرتا رہے صحت عطا کرے اور ہمارے ملک کو بدامنی چنگیزی طوفان وبا امراض شیطانیت فتنہ فسادیت جہالت سے ہم ملک کو ہم وطنوں کو مسلمانوں کو ہر جگہ محفوظ فرما پناہ میں رکھ آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ. اب یہ پہلا اسلامی مہینوں میں سے پہلا محرم الحرام کا مہینہ جو کہ سب سے پہلا مقدس مہینہ. یوں تو سارے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے اہل بیت اصحاب مومنین مسلمین کے لیے 12 مہینے انعام و اکرام کے فضل و کرم کے اور مقدس مہینے ہیں. 12 مہینوں کا ہر دن مقدس ہے کیونکہ ہم سب مسلمان اہل قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے اہل بیت پر اہل بیت کے تابع دار سب جانتے ہیں کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو تمام غفلتوں جہالتوں نفرتوں فتنہ فساد شیطانوں کافروں یہودیوں عیسائیوں جو بھی غلط منافق انتہا پسند ہندو سکھ عیسائی کسی مذہب سے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم مومنین مومنات جو مسلمان سچے دل سے تیرے سے ڈرتے ہیں خدا رسول سے اہل بیت سے اہل قرآن سے تیری ہدایت سے تیرے رستے پر چلنا چاہتے ہیں ہم سب کو استقامت عطا فرما. اپنی رحمت فضل و کرم سے ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما صحت عطا فرما. ان تمام فتنہ فساد نفرتوں سے ہم کو ہمارے ملک کو پاک کر دے یا اللہ تعالیٰ. اے رب العالمین حاکم الحاکمین ہم تیری حکومت کو مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں. سارے جہانوں میں سب پر تیری حکومت ہے تو حاکم الحاکمین ہے. تیرے آگے سب حکمران عرب و عجم دنیا جہاں کے سب حکمران فقیر ہیں محتاج ہیں مانگتے ہیں تیرے. ہم سب تیرے منگتے فقیر محتاج ہیں یا رب العالمین. معاف فرما دے گناہوں کو جہالت سے اور برے رستوں سے پناہ میں رکھ زندگی خوشحال فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین. ابتدائے محرم الحرام عرب و عجم میں بہت خوشیوں سے منایا جاتا رہا ہے اب بھی مناتے ہیں. یہ خوشیاں یہ عیدیں محرم سے شروع ہوئیں محرم سے پہلے بھی شروع ہوئیں محرم کے بعد بھی آئیں. مقدس دن مبارک دن اس کو بہت بڑا نام دیا گیا محرم الحرام. اور کسی مہینے کا نام محرم الحرام نہیں ہے.
مختلف نام ہیں، کوئی حج سے منسوب ہے، کوئی عید الاضحیٰ سے منسوب ہے، کوئی رمضان شریف مبارک سے منسوب ہے، کوئی شعبان سے منسوب ہے، کوئی شب راز سے منسوب ہے، کوئی شب معراج سے منسوب ہے، کوئی شب زکوٰۃ سے منسوب ہے۔ اس طرح 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقدس بنائے، لیکن اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت اجاگر کیا۔ یوں تو سارے 12 مہینے بہت مقدس ہیں، اور ہر ایک مہینے کے ہر دن، ہر ہفتے، ہر دن رات، ہر پورے سال کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اجاگر واضح الفاظ سے اپنے دین کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، صراط مستقیم کو اپنے آخری حج اور خطبے میں فرما دیا تھا کہ یہ دین مکمل ہے، نامکمل نہیں ہے۔ میں اپنی ذمہ داری اور اپنی تمام سنتوں اور اپنے بیانات اور کلام پاک کو ترتیب سے جو آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کے ہر حق کو میں نے ادا کر دیا ہے، اور یہ آخری خطبہ ہے۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رستے کو اور میری احادیث کو، میری سنت کو تھامے رکھو۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک انعام تھا۔ یوں تو دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 72-73 فرقے ہوں گے۔ اگر اس حدیث کو ہم یقینی طور پر دل پر لے لیں تو برا لگتا ہے کہ اتنے فرقے ہوں گے، لیکن آپ حیران ہوں گے، تعجب کریں گے۔ یہ تو ایک عام محاورہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بھی کون سا رستہ صحیح ہے۔ اب وہ لوگ حقدار تو نہیں تھے یہ پوچھنے کے، وہ ہم لوگوں کے لیے یہ پوچھا صحابہ نے کہ آنے والی امت کو، لوگوں کو، امت اسلامیہ کو پتہ لگ جائے کہ کون سا رستہ دین میں ہے۔ دین کا رستہ تو واضح ہے، قرآن پاک، احادیث مبارکہ مقدسہ متفق علیہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا رستہ کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے؟ اب حیرانگی تو یہ ہے کہ 73 فرقے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جی 40 واری تینوں سدیا تو آیا نہیں، تو حضور پاک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ایک اس کو اس انداز سے بتایا کہ 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک ناجی ہے، یعنی ایک مثال دی۔ ہو سکتا ہے 7300 فرقے ہوں، ہو سکتا ہے 73,000 فرقے ہوں۔ یوں تو عیسائیت میں 7300 فرقے ہیں، یہودیت میں 7300 فرقے ہیں، مسلمانوں میں 7300 فرقے ہیں۔ اگر میں ابھی گننے لگ جاؤں تو میری یہ CD مکمل ہو جائے گی، ویڈیو، اس میں فرقے نہیں گن سکتا۔ مسلمانوں کے اندر 73,000 فرقے ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ فرقے سے مراد یہ ہے کہ تفرقہ بازی، فتنہ بازی، چنگیزی، شیطانیت اور جہالت کے جو منصب پر انتہا پسند لوگ کسی مذہب تعلق رکھتے ہوں، مسلمان ہو، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، کوئی بھی ہوں، وہ جب تفرقہ بازی میں اختلاف کر کے وہ پھر لوگ ان کے پیشوا امام مختلف ہو جاتے ہیں کئی حسد، لالچوں اور کفر اور جہالت کی وجہ سے، تو وہ لوگ فرقے میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، آپ کے والد محترم مقرب، امام المومنین مومنات، خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خلافت قیامت تک قائم رہے گی۔ امام حسن علیہ السلام خلافت میں رہے، بعد میں امام حسین علیہ السلام رہے، لیکن جو دنیاوی طور پر ظاہری خلافت تھی وہ ایک معاہدہ اتحاد کی وجہ سے معاویہ کے پاس چلی گئی، کیونکہ وہ بھی شروع سے مکے کی گورنری اور خدمت کرتے آ رہے تھے۔ لیکن یہ جب شیطان کو پتہ لگا کہ ان لوگوں کا اتحاد ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب یہ آزمائش کا وقت ہے، اگر ان کو نہ میں نے لڑایا، جھگڑایا، مرایا، اور تو پھر یہ پوری دنیا قیامت تک مسلمان ہو جائے گی اور محمد رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کا نام دنیا میں چمک جائے گا۔ یہ اس نے پہلا قدم اٹھایا کہ اس دور میں جب امام حسین علیہ السلام کا دور آیا، جو کہ جلیل القدر، صاحب عظمت، بہت بڑے محترم مقدس، حضور کے صحابی اور حضور کے بیٹوں کی طرح آپ کے نواسے، آپ کی آل اولاد، اور حسین علیہ السلام کی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا یہ میرے اہل بیت ہے، میرے گھرانہ ہے۔ جس گھرانے میں اہل بیت کا ذکر آتا ہے وہ سب علماء مشائخین کو پتہ ہے اہل بیت کس کو کہتے ہیں، اس پہ کوئی لمبی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ 14 سال ہو گئے سمجھاتے ہوئے علماء کو، دنیا کو، ملک عرب و عجم، ہندوستان، پاکستان، عراق، ایران، ہر جگہ سب سمجھتے ہیں باتوں کو، لیکن تھوڑا سا غور و فکر سے سمجھیں، اس بات کو عقل سے لیں، بات کو سمجھیں اور اس حساب سے پھر چلیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی امامت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پتہ لگ گیا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اللہ
قرآن، اہل قرآن اور صحاب میں سے مقدس ہستی امام حسین رہ گئے ہیں، تو اس میں شیطان کسی بھی مذہب سے ہو سکتے ہیں، یقیناً جو مذہب کے انتہا پسند لوگ ہیں وہ قیامت سے چلے آ رہے ہیں، حضور کے دور میں بھی تھے، پچھلے انبیاء جو بڑے بڑے انبیاء گزرے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ ابن مریم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، کئی نبی، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آل یعقوب، بنی اسرائیل کے مقرب انبیاء جو گزرے ہیں اور جو قیامت تک فتنہ فساد کو وہ پھیلاتے رہے ہیں، کیا شیطان کبھی باز نہیں آیا اپنے کاموں سے؟ شیطان کے ساتھ بہت بڑا ٹولہ ہے پوری دنیا کے اندر، عرب و عجم، مشرق و مغرب، ہر جگہ جی اس کے ساتھیوں کا نام ہے، آپ نے مشہور سنے ہوں گے، کافرون، ظالمون، حاسدون، منافقون، یہود و نصارہ، جو گمراہ ہیں، انتہا پسند ہیں، کسی بھی قوم فرقے مذہب سے ہم ان کو انتہا پسند کہتے ہیں۔ انتہا پسند کا مطلب ہے عقل و دلیل اور علمی بحث مباحثہ اور دین کے اندر تفریق پیدا کر کے جھگڑالو لوگ، وہ دنیا کی لالچ، کرسی، حکومت، خزانے لوٹنے کی لالچ کی وجہ سے بہت مردود شیطان بن جاتے ہیں، ان کے آگے دین، رسول، قرآن، انبیاء، پورے جہاں کے اندر کتنے بڑے بھی کوئی مقرب بزرگ ہوں، وہ ان کی اہمیت کو رون دیتے ہیں۔ یہی نشانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، ہمارے کلام پاک میں نہیں فرمایا، اپنے کلام پاک مقدس الفرقان، القرآن المجید کے اندر، اور دنیا کی تمام جو مذاہب انبیاء چلے اس میں بھی شیطان کا ذکر واضح طور پہ بتایا ہے، یہ نہیں کہ کچھ چھپا ہوا راز ہے، کہ اس نے قسم کھائی تھی، اللہ مجھ کو مولت دے، بڑی عمر زندگی دے، میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، یہ کیسے تیرے یہ حکم کے تابعدار ہوں گے، یہ تو جھگڑالو ہیں، فتنہ فسادی، یعنی کہ جو اس کی علامتیں تھیں انہیں اس قوم پر ٹھوک دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نہیں جانتا میں نے جو انسان کو پیدا کیا، آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جو انبیاء تشریف لائیں گے، میرے خاص مقرب بندے، اولیاء اللہ، انبیاء، ان کی اولادیں، یہ میری امتحان کی کشش میں سے نہیں گزریں گے، یہ تیرے ہی امتحان میں سے گزریں گے، اور تجھ کو تھپڑ ماریں گے، تجھ کو بھگائیں گے، تباہ کر دیں گے۔ ان کی حقانیت، ان کی صداقت، ان کے عمل و کردار دنیا کے اندر معروف ہو جائیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ قسمت سے ملتی ہیں، سینکڑوں سال، ہزار بزرگان دین، اولیاء جو بھی ہیں، اللہ کے دین کو سمجھنے، پڑھنے، لکھنے، عمل کرنے کے ساتھ کئیوں نے دنیا چھوڑ دی، کئی دنیا میں رہ کر بیچارے صبر و تحمل کے ساتھ علم حاصل کرتے رہے۔ جب ان کو کچھ سمجھ آ جاتی ہے، اس کی سمجھ مکمل آنا بہت مشکل ہے، یہ صرف انبیاء کی وراثت ہے، اولیاء کی وراثت ہے، عام آدمی کی کوئی وراثت نہیں، چاہے وہ کہے میں نے مشرق و مغرب دنیا جہاں کے علوم و کتابوں کا حافظ ہوں، قاری ہوں، مالک ہوں، سبحان اللہ والحمدللہ۔ تو یہ محرم الحرام امام حسین علیہ السلام، جو کہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امامت، اور امام علی چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ابن ابو طالب علیہ السلام کی امامت کے وارث، تو ان یہود و نصارہ، شیطانوں، مردودوں، کافروں، انتہا پسند لوگوں نے، بیچ میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، چار چپیرے ان کے خلاف سازشیں کی۔ تو یہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا رونما ہوا جس کا ایک علم یا ہزاروں علم سے بھی سوچا جائے تو یہ سازش کا نتیجہ تھا۔ باقی رہی یزید ابن معاویہ، اس پہ دنیا لعنت کرتی ہے، میں کسی کا برا نہیں مناتا، نہ میں خود کہتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں لخ لعنت ہوئے، یزید تھے، یزید پیدا ہونے والے تھے، یزید مننے والے تھے، کیونکہ آئی ڈونٹ لائک یزید اور یزیدی حکومت اور یزیدی مائنڈ، بیکاز وہ مسجد کی امامت کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کافر یہودیوں کے اس کے دوست تھے، مسجد کے اندر ہی شراب پیتا تھا، مسجد کے اندر ہی عورتوں، لڑکیوں اور سے زبردستی زنا کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا، جواری تھا، یہودیوں، عیسائی اور دنیا جہاں کے جو کافر مردود تھے وہ اس کی محفل کے مہمان ہوتے تھے۔ یہ بہت بڑی علامت تھی، یہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جو اس کے حامی ہے یا کہتے ہیں اس پر لڑ نہ بھیجو، یہ ان کے منہ کالے انہی کے علم کے ساتھ ہوں گے جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماؤں نے، تاریخ کے آدھی تاریخ دانوں نے امام حسین علیہ السلام کو کرسی کی جنگ کا اشارہ کیا۔ یزید اور امام حسین لعنت اللہ علیہ جو کرسی کے اوپر یا کرسی کی بات سمجھ کر یا کرسی کی سیاست کا الزام حضرت امام حسین پر لگائیں،
امام حسین علیہ السلام کو کسی سیاست، کسی مذہبی عزت، وہی جیسے میں نے پچھلے میسج میں کہا تھا، یہ دنیاوی تمغے، یہ دنیاوی ڈگریاں، دنیاوی نوبل پرائز، یہ دنیاوی جو خزانے ہیں، اس پر امام حسین علیہ ایک عام ولی ٹھوکر مار کے تھوک دیتا ہے، کبھی منہ نہیں کرتا. تو امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہے، یہ تو آپ پورا قرآن بھی پڑھیں تو آپ کو بہت ہی مشکل سے ملے گا، کیونکہ سارا قرآن سیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی گودوں میں پلے امام حسین ہوں، حسن ہوں، جن کے ساتھ بچپن میں حضرت علی بڑے ہوئے ہوں. اللہ اللہ سبحان اللہ، بس درود و سلامی پڑھ لوں جن لاکھوں کروڑوں بار ان کے اوپر اس مہینے کے اندر، تو اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے بال بچوں کے، اہل خاندان کے، ہم وطنوں کے، مومنین مومنات مسلمانوں کے. یہ محرم حرام کے مہینے کو عقیدت احترام سے منانا، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جائے، ان کی عظمت کو، جو صحابہ کرام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت مقربین و اہل مطہرین و مومنین و مومنات و ام المومنین مومنات کے اوپر درود پاک پڑھا جائے اور صبح شام معافی مانگی جائے. اللہ تعالیٰ یہ نیا سال محرم کا، محرم الحرام کی مقدس تعظیم اور عظمت اور اس کی برکت رحمت سے ہم سب کو شاد آباد اور خوش اخلاق، بادب و محترم احترام والا بنائے، تمام ہم وطنوں پر اور مسلمانوں اور پاکستان پر رحمت کرے. اور پاکستان کے جو جاہل علماء ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، جاہل حکمران ہیں، پوری پاکستان کی پارلیمنٹ میں، گورنر ہاؤس میں، یا محکموں میں، سرکاری یا غیر سرکاری محکموں میں، اللہ تعالیٰ تو سے امید رکھتے ہیں اس بابرکت مہینے اور حج کے درمیان اور عید الاضحیٰ کے درمیان دعا کی تھی کہ ان کو راہ راست پہ ہدایت پہ لا، وہ دنیاوی لالچ چھوڑ کر ہمارے ملک کی، ہم وطنوں کی، مسلمانوں کی، اس ملک کی عظمت اور شان کو بڑھائیں اور خدمت کریں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح آپ کو میں نے عرض کی تھی کہ ہفتے وار، ویکلی، منتھلی، یا جو بھی کوئی اسپیشل ڈے، قومی تہوار ہو، عوامی تہوار ہو، ہمارے تہذیب و تمدن میں مقدس تہوار ہو، اسلامی مسلمانوں کا تہوار ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو توفیق اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور مجھ کو عطا کی ہے، جو میں نے دنیا جہاں میں پھر کر، عرب ممالک میں، انگریز ممالک میں، پاکستان میں جو بھی کچھ تھوڑا بہت علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو سب کو توفیق دے، سمجھنے کی، بولنے کی، عزت احترام کی، برے کلمات، بری زبان، گالی گلوچ سے پناہ میں رکھے، اور جو گالی گلوچ، برے فتنہ فساد شیطانیت پھیلا کر مزہ لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت مقربین، اہل اصحابہ مقربین، سب پر سلامتی ہو. سبحانک یا رب العالمین، سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین. بس ایک چھوٹی سی صورت پڑھوں گا اور اپنا بیان کو آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پینڈنگ کر دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا امامنا مولانا ربنا رب العالمین مالک الملک العلی العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم آمین یا رب العالمین ثم آمین. اول و آخر و ظاہر و باطن. آمین. آمنت بک یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیاطین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا ربنا مالک الملک صاحب القلام العلی العظیم. صدق اللہ. پہلے جو صورت عصر، صورت قرآن الفرقان مجید سے تلاوت فرمائی گئی توفیق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی گئی،
پھر صورت قرآن پاک کی مبارک مقدس صورت کی ایک آیت پڑھی گئی، ان کا مختصر تجزیہ ترجمہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو سارا زمانہ ہے، مشرق مغرب کائنات جو بنی ہوئی ہے، یہ سب لوگ اس کے اندر جو انسان ہے وہ سراسر گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں، کیونکہ اس کو عقل نہیں، شعور نہیں، علم نہیں، وہ اکڑ خاں ہے، ضدی ہے، اس کے اندر فتنہ فساد شیطانی عملیات موجود ہوتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا، شیطان کے گروہ، منافق، حاسد، کافر، مشرک، جھگڑالو، فتنہ فر، یہ سب لوگ اس کے اندر فرقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان سراسر گھاٹے میں، لیکن اللہ نے کہا میں نے صرف اس کو گھاٹے میں نہیں رہنے دیا، اس کو سمجھایا، عقل بھی دیے، تمیز بھی دیے، تعلیم بھی دیے، سمجھایا بھی ہے، کیونکہ اللہ مہربان ہے، ظالم نہیں ہے۔ کفر تم کرتے ہو، اللہ کہتا میں نہیں کرتا، ظلم تم کرتے ہو، میں ظلم نہیں کرتا، میں رحمت کرتا ہوں، میں رحمت بنانے والا ہوں، رحمت اللہ عالمین بنانے والا ہوں، انبیاء بھیجنے والا ہوں، ہدایات بھیجنے والا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا میں نے پھر بھی رحمت کی، اس کو سمجھایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد، پھر وہ کبھی فتنہ، ورائیت، کسی شیطانی عمل کے اندر ملوث نہیں ہوتے، وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن وہ خالی ایمان لا کر عمل نیک کریں، یہ اس سے بھی چھٹکارا ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ ان کے اندر یہ دو چیزیں مقرب ہیں جو اللہ کے نزدیک وہ ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا کہ اپنی زبان کو پاک صاف سچی بنا، اپنے عمل و کردار کو سچا بنا، حق کے لیے بول، حق کے لیے جنگ لڑ، حق کے لیے خدمت کر، حق کے لیے اللہ کے راستے پر چلتا رہے، اور جو مصائب و مشکلات دنیا کے شیطانوں، مردودوں، منافقین، حاسدین، کافرین، یہود و نصارہ جو بھی ہوں، دشمن انتہا پسند، ان سے جو تمہیں تکلیف یا عذاب، گالی گلوچ جو بھی پہنچے اس سے صبر کر، یعنی اجر و انعام و اکرام، دولت مال اللہ سے مانگ، اللہ سے مدد مانگ، بس اس چیز کو اوپر اللہ تعالیٰ نے ٹھپ کر دی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پھر فرمایا سورہ فاتحہ، یعنی نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں عموماً، اس کو قائم دائم رکھ، نماز کو قائم دائم رکھ، روزے رکھ، 5 ارکان چھوڑے سے دیے ہیں، ان کو اپنے سارا سال عمر کے اندر قائم دائم رکھ۔ پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر فرمایا، اہل بیت کی عظمت کا ذکر فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا عمل کیا ہے، تو نے کبھی سوچا غور کیا ہے کہ میں رب العالمین واسع کرسی السماوات رب العرش العظیم کا مالک جو ہوں، میں اور میرے سارے فرشتے نبی پاک محبوب خدا کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان لانے والو کم سے کم شرم و حیا کرو، غیرت کھاؤ، تم بھی اس کے اوپر نبی پاک پر، اہل بیت پر، ان کے اوپر درود و سلام پڑھا کرو۔ اسی لیے درود و سلام نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دے دی، اور نماز اس درود پاک کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ برکت، رحمت، ہدایت ہمیشہ ہم پر قائم دائم رہے، روزی رزق صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں، بد عملیوں، بدنیتوں سے اور برے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھ، محفوظ رکھ ہم کو، ہمارے ملک کو، وطن کو، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو، اور تمام ہمارے مسلمانوں اور تمام اللہ تعالیٰ کے گھروں پر، بیت المقدس قدس شریف، بیت المقدس قدسین، اور مکۃ المکرمہ، الحرمین شریفین، مدینہ منورہ، اور جو عراق، ایران، پاکستان کے اندر جو بھی اللہ کی متبرک شاعر اللہ ہیں، اور جو مساجد ہیں جہاں اللہ کے ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سب پر، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، رحمت فرما۔ جو اچھا ذکر کرتے ہیں ان کو اور ہدایت دے، اور سب کو ہم کو ہدایت دے، دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرما، قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحانک ربنا رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔